السلام علیکم دوستو، ایک بد چلن عورت کا عبرتناک واقعہ۔ یہ واقعہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ علامہ بن جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ابن نجی نے ایک بااعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میری غار کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی اور گر گرا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ، تو فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گریہ وزاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا، جو عورت آج مری ہے جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ وزاری کر رہے ہیں اور گر گرا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ صبح ہوئی، قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن قبر کو کھود چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کس کی بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا، ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ قبر اس کے لیے کھدائی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا۔ گورکن نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورکنوں نے پوچھا، قبر تیار ہے؟ انہوں نے جواباً کہا، یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیر پر چلے گئے، چنانچہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کو کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسری قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا، پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس عورت کا بیٹا ہوں۔ اس سے اور اس کے باپ سے تعجب کی جا رہی تھی۔ جب میت کو دفن کر دیا گیا تو میں نے ان دونوں کو قریب کیا اور کہا، میں رات کو ایک خواب دیکھا ہے اور اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والے خاوند نے کہا، مجھے خواب سننے ضرورت نہیں، لیکن لڑکے نے کہا، مجھے سنائیے۔ میں اسے اکیلے میں لے گیا اور جو خواب بیان کر دیا۔ پھر اس سے کہا، تجھے چاہے تو اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبر والوں نے گر گرا کر دعا کی۔ اس نوجوان نے کہا، اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی یہ دعا کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ پھر وہ نوجوان مزید کہنے لگا کہ ہاں، میرے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمت گار تھی۔ اگر آپ چل کر اس سے پوچھ لیتے ہیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بلایا خاتون سے ملوایا۔ اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، ماں، کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہیں؟ یہ سن کر بڑھیا کہنے لگی، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا گانے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا اور بھی کچھ گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا، اگر تم برا نہ مانے کہ میں تجھ کو کچھ باتیں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتائے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں۔
اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی اور کہنے لگی، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ اب تو میں 3 کارنامے تیرے ماں کی سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے، تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی اور ہر دن 2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو تم نہایت حسین و جمیل ہو چکا تھا۔ میں دیکھا کرتی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے سے پر فرتفا ہو گئی ہوں، لہذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے یہ بات سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہیں؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہیں، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ بیٹا ابھی اب 9 عمری کو ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تم میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ رکھ کے خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاق کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تو اس کو کہے کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے، 1-2 شیزہ تجھ سے عشق کا حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو تم بہت فریفتہ ہو گیا اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لکھ کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پا کر کہا کہ ماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تم فلاں والا کھانا اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر۔ تو تم میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی جو شیدا ہے وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے یہ بات مان لی اور آج کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تم بھی پہنچ گیا، پھر تم وہیں سو گیا۔ تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں بعد تیری ماں نے مجھ سے یہ کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی خلیے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہوں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے۔ پھر میں اور تیری ماں نے تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ہم نے کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی۔ تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ بھی کچھ دن گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب پھر سے میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے تیرے لیے کافی ہے۔ تو تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی
تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش کہ وہ پوڑیا دوسرے 2 واقعات بھی سنا دیتی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجیے کہ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے صبر حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔